أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن اور دی ہوئی توفیق سے آج اس مسجد میں پہلی بار محفل ذکر و نام کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو دوست احباب شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں ان کی شرکت کو قبول فرمائے اور ان کی دینی دنیاوی روحانی ہر قسم کے جو بھی کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کی شرکت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان کرتا. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو محفل ہے اس کا انعقاد ایک تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے سلسلے جو کہ رجب میں ہے اور اس کے علاوہ امام چشتیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے. جس طرح سے سلسلہ قادریہ کے حضرات ایصال ثواب کے لیے 11 کا انعقاد کرتے ہیں اسی طرح خانوادہ چشتیہ کے جو لوگ ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے 6 کا انعقاد کرتے ہیں جو کہ خواجہ اجمیری کا یوم وصال ہے. تو یہ دو ہستیاں ویسے تو دونوں ہستیوں کے حوالے سے یہ کوئی ایسی ہستیاں نہیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو کوئی زیادہ تفصیل نہ معلوم ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی عرض کرتے ہیں جو کہ شاید آپ میں سے سب نے نہ سنی، کیونکہ جو مختلف علماء کرام آپ سے بیان کرتے رہے ہیں ان کے بیانات میں آپ نے سنا ہے ان سے ہٹ کے کچھ بات کرتے ہیں. ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے جس کو ہم شرعی علوم کہتے ہیں، جس میں ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ جیسے آج بھی 2 علماء ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے جس کو ہم علوم باطنی کہتے ہیں، جس کا تعلق قلب کے ساتھ، روح کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ ہے. اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علم کے، باطن علوم کے، وہ علماء باطن ہیں جن میں ہمارے اولیاء کرام علیہم الرحمہ یہ آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ علوم ظاہری کی بات کریں تو بے تحاشا آپ کو صحابہ کرام میں ملیں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ جو اس میں آپ کو محدثین بھی ملیں گے، فقہا بھی ملیں گے، لیکن علوم باطنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں اور جو خلفاء ہیں ان کی تعداد 8. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ان سے علوم آگے چلے، ان علوم کا ایک سلسلہ بنتا چلا گیا. جیسے میں نے ہاتھ تھاما اپنے شیخ کا، انہوں نے ہاتھ تھاما اپنے شیخ کا، انہوں نے ہاتھ تھاما اپنے شیخ کا، اور چلتے چلتے یہ لڑی پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ان سلسلوں کے کچھ نام پڑے، جیسے قادریہ ہے، صابریہ ہے، نظامیہ ہے، شاذلیہ ہے. یہ نام آپ نے کہیں سنے ہیں؟ کئی لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے صابری، کسی کے ساتھ نظامی. تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو لڑی چلی آ رہی ہے اس کا نام پڑ گیا نقشبندیہ.
سلسلہ نقش بند جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سلسلہ آیا وہ حضرت اویس قرنی والا رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرقہ حاصل ہوا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور وہ سلسلہ آگے چلتا ہوا تو اویس قرنی کے حوالے سے اس سلسلے کا نام پڑ گیا اویس قرنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا علم سے نوازا، ظاہری وہ بات ہے، اس لیے آپ کے سلسلے کا نام پڑ گیا عثمانیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے 14 خانوادے ہیں، ان 14 خانوادوں سے 40 سلاسل ہیں، ان 40 سلاسل سے 300 سے زائد فروعی سلاسل ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں ہم ایسی کچھ باتیں کریں گے جو شاید پہلے آپ کی نظر سے نہ آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ شاذلیہ نام شاید آپ نے نہ سنا ہو، لیکن آپ نے درود تاج ضرور سنا ہوگا، دعا حزب البحر ضرور سنا ہوگا۔ یہ سلسلہ شاذلیہ کی سوغات ہے، بلکہ قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف بھی سلسلہ شاذلیہ کی سوغات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 2 سلاسل نکلے، ایک قلندریہ اور ایک جباری۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں خلیفہ، آپ سے جو سلسلہ چلا اس کا نام ہے عبدالیہ، لیکن یہ ایک پوشیدہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کا فیض جس کو ملتا ہے وہ بھی زبان بند رکھتا ہے، ہونٹ بند رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میرا تعلق سلسلہ عبدالیہ سے ہے یا سلسلہ عبدالیہ سے مجھ تک فیوز و برکات پہنچے ہیں۔ یہ پوشیدہ سلسلہ۔ اور 8ویں خلافت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چونکہ خاتون سے خلافت کسی غیر محرم کو تو جا نہیں سکتی، اس لیے آپ کے آگے خلیفہ آپ کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 8 خلفاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جن سے تمام روحانی نظام، علوم باطنی، تزکیہ کے سلاسل تصوف، یہ سارے ایک 8 سے نکلتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب کا کہیں نہ کہیں سے جڑاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتا، اور آپ کا یہ ایک خاص مقام ہے، اور اس مقام کی گواہی جو ہے، یہ جو عبارت ابھی میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بانی۔ اگر سنیے تو وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے عرض کر دیں کہ ہمارا ماننا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے بغیر کاملیت ممکن نہیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ راہ جو جناب قدس جل شانہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے، وہ 2۔ ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی، لیکن چونکہ ہماری گفتگو دوسرے راستے سے متعلق ہے اس لیے ہم اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہے۔ کہتے ہیں دوسرا راستہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام قطب، اوتاد، ابدال، نجیب، عام اولیاء اللہ سب جو ہیں وہ اسی راستے سے واصل ہوئے ہیں۔ راہ سلوک اسی راہ سے مراد ہے،
اس میں سے بہت سی باتیں شاید ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے الفاظ ایسے بھاری ہیں. فارسی تھا، فارسی سے اردو کا ترجمہ ہوا، وہ ترجمہ بھی بھاری الفاظ میں ہوا، لیکن آخر میں اس کا ایک خلاصہ میں عرض کر دوں گا تاکہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو. بلکہ جذبہ متعارفہ اسی میں داخل ہے. اس راستہ میں واسطہ اور حیدولہ ثابت ہے. اس راہ کے واصلوں کے پیشوا اور ان کے سرگرو ان بزرگوں کا فیض کا سرچشمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور یہ عظیم الشان مرتبہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. ہاں پھر تھوڑی سی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی مقام پر ان کے ساتھ شریک ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں حضرت امیر یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ وجود عنصری سے پہلے یعنی پیدائش سے پہلے بھی اسی مقام کی پناہ میں تھے، جبکہ وجود عنصری کے بعد یعنی وصال مبارک کے بعد اس راہ سے جس کو فیض اور ہدایت پہنچتا ہے وہ انہی کے وسیلے سے پہنچتا ہے، کیونکہ اس راہ کا آخری نقطہ جو ہے وہ بھی یہی ہے، اور اس مقام کا مرکز جو ہے اس کا بھی تعلق انہی سے. اور پھر مزید کافی طویل عبارت ہے. مکتوبات اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو مکتوب کا نمبر 123 ہے، مجھے اس لیے یاد رہے گا کہ 1 2 3، تو مکتوب کا نمبر 123 ہے. جلد مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، مگر مکتوب نمبر مجھے یاد ہے کہ 123 مکتوب ہے. بڑا طویل ہے تھوڑا، لیکن اس کے اندر یہ بات آپ نے لکھی ہے. اب اس میں جو مشکل الفاظ کی وجہ سے اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو خلاصہ ہم پیش کر دیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ روحانیت میں، علوم باطنی میں فیوز و برکات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آتے ہیں، تب انسان کو کاملیت حاصل ہوتی ہے، تب انسان کو ولایت حاصل ہوتی ہے، تب انسان کو علوم باطنی حاصل ہوتے ہیں. اور آپ کی پیدائش سے پہلے بھی یہی آپ کا خاصہ تھا، اور آپ کے وصال مبارک کے بعد آج تک بھی یہی آپ کا خاصہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے. باقی آپ کے علماء سے ظاہر ہے ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بے تحاشا اقوال سن رکھے ہیں. آپ نے وہ قول بھی سنا ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لفظ مولا کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، پہلے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ شاید یہ ضعیف حدیث ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. عرض یہ کر دیں کہ لفظ مولا کا ہم مطلب لیتے ہیں پروردگار، لیکن عربی میں لفظ مطلب اس کا جو ہے وہ مولا کا دوست، ساتھی، آقا، کئی ایسے مفہوم بنتے ہیں. اس کا مطلب پروردگار نہیں ہے، اس کا مطلب آقا ہے، اس کا مطلب دوست ہے، اس کا مطلب ولی ہے، اس کا مطلب اس کے بے تحاشا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ جو مولا کو پروردگار کہتے ہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں، عربی میں نہیں کہتے. اور یہی نہیں بلکہ مولا کا ایک اور بھی مطلب ہے آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. جیسے ہمارے کئی محدثین ہیں جس کے ساتھ نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے مولا عمر بن الخطاب، عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے، اس میں ویسے تھوڑا سا ذوق کا الزام ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مفہوم بتانے کی عرض کر رہے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اپنے اصحاب کو کہا کہ تم میرے غلام. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا کا جو مطلب ہمارے یہاں لیا جاتا ہے وہ غلط لیا جاتا ہے، مولا کا مطلب ہوگا. تو جب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ روحانی فیوز و برکات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، تو اس کے بعد پھر مزید کوئی بات آپ کی شان میں کہنے کو رہے گی. آپ علوم شریعہ کے بھی منبع ہیں اور علوم باطنی کے بھی منبع ہیں.
اب جب یہ سلاسل کی بات ہوئی اور خانوادوں کی بات ہوئی تو جو 14 خانوادے ہیں ان خانوادوں میں سے ایک خانوادہ ہے چشتیاں. ہمارے یہاں چشتیہ کہا جاتا ہے، اصل میں نام ہے چشتیاں، بلکہ ہمارے ایک علاقہ بھی ہے چشتیاں شریف، شاید نام آپ نے سنا ہو، وہ اسی حوالے سے. خانوادہ چشتیاں جو ہے وہ اس کی جو لڑی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے جو بانی ہیں جن سے یہ لفظ چشتی ساتھ لگا ہے ان کے بانی وہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ. چشت ایک جگہ کا نام، اس حوالے سے ان کے نام ساتھ لفظ چشتی لگتا. اور اس خانوادے کے جو نمائندے بر صغیر پاک و ہند میں، جب بر صغیر پاک و ہند ہم کہتے ہیں تو اس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، تقریباً آدھا افغانستان، بہت بڑا علاقہ ہے. بر صغیر پاک و ہند کی اگر آپ بات کریں تو بر صغیر پاک و ہند میں خانوادہ چشتیہ کے جو امام ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ایصال ثواب چھٹی شریف ہوتی ہے. اور 6 رجب یہ بڑی چھٹی، ہم جیسے 11ویں اور بڑی 11ویں کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں چشتیوں میں چھٹی اور بڑی چھٹی ہے. آپ کا نام حسن ہے. آپ کے القابات میں جو زیادہ مشہور القابات ہیں، ایک ہے خواجہ غریب نواز اور ایک ہے معین الدین. اس کے علاوہ سلطان الہند. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا ہند کی طرف آنے کا، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ تا قیامت ہند تمہارا. اس کے علاوہ ہند الولی، خلیفۃ الرسول فی الہند، نائب رسول فی الہند، معین الاولیاء، شہنشاہ مشائخ، سلطان العارفین، برہان العاشقین، شیخ الاسلام، صدر بزم چشتیاں، امام چشتیاں وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ بھی کئی القابات ہیں. آپ نجیب الطرفین سید، والدہ کی طرف سے بھی سید، والد کی طرف سے بھی سید، ایک طرف سے حسنی سید اور ایک طرف سے حسینی سید، کہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دونوں کے فیوز و برکات جو ہیں وہ آپ کو نسل در نسل حاصل ہوئی. آپ کو یہ خالی آپ ہی نہیں، یہ خانوادہ چشتیاں کا ایک ترہ امتیاز ہے، ایک فخر ہے کہ 3 عشق ہیں جو چشتیوں کی میراث ہے. ایک عشق ہے قرآن کے ساتھ، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا، فہم قرآن پہ توجہ دینا، قرآن کی تعلیم، یہ پہلا عشق ہے چشتیوں کا. دوسرا جو چشتیوں کا عشق ہے وہ ہے کثرت عبادت، کثرت ریاضت، خصوصاً نوافل اور روزوں کی کثرت. اور جو تیسرا عشق ہے چشتیوں کا وہ ہے خدمت خلق. اور حال یہ ہے کہ خدمت خلق میں غریبوں پہ نظر ہے، شہنشاہوں، سلاطین اور امیروں سے دور رہتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ایک جو بانی ہے خانوادہ چشتیاں کے ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ بار بار ملنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ ملاقات نہیں کرتے تھے. معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ کوئی 3 دن ملاقات ہوئی تو تیسرے دن خلیفہ کو دیکھا تو رونے لگ گئے. خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، آج تیسرا دن ہو گیا ہوں خلیفہ کی شکل دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بہت بڑی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جو مجھے ایسا کرنا پڑا. حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ سے آپ کا تعلق ہے. سلسلہ قادریہ جو ہے اس کی جڑی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے نکلی. اس کے بانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے نام عبد القادر سے قادری، خانوادہ جنیدیاں سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کے پاس اس وقت اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ ملنے پہنچا تو باہر دربان کھڑا، دربان نے بادشاہ وقت کو اندر آنے نہیں، فارسی میں مصرع لکھ کے بھیجا اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ فقیروں کے پاس دربان نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فکرے کا، اس مصرے کا فارسی میں جوابی مصرع بھیجا، ہونے چاہیے تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ سکے، اور دوسری طرف کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی عام انسان آئے تو اٹھ کر گلے لگانے کو تیار ہیں اور اس کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اصل چشتیت ہے، وہ اصل چشتیت نہیں ہے جو آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اسے محفوظ فرمائے۔ اور مقام یہ ہے کہ وفات جس رات ہوئی اس رات کئی بزرگان دین نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے دین کا معین آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کر دیا۔ یہ آپ کا روحانی مقام ہے، اہل بیت سے محبت۔ آپ کی ایک ربائی بڑی مشہور ہے، اور جب بھی محرم آتا ہے تو یہ ربائی بہت زیادہ آتی ہے پوسٹ پہ، آج کل واٹس ایپ وغیرہ پہ، اور میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ جناب نیچے لکھ بھی دیا کرو کس کی ربائی۔ ربائی کے الفاظ ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین اور دین پناہ است حسین، سرداد سر دے دیا، نہ داد دست ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید یزید کے ہاتھ، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حقیقت تو یہی ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ تو اہل بیت سے محبت یہ بھی چشتیوں کا درہ امتیاز ہے۔ آپ کے آخر میں چند اقوال اور اس کے بعد محفل کا آغاز۔ آپ فرماتے ہیں عاشق کی آواز اور عاشق کا جو شور ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ محبوب کو دیکھ لائے۔ ایک دفعہ وہ محبوب کو دیکھ لے تو پھر وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے دریا سمندر کے ساتھ ملنے سے پہلے شور کرتا ہے۔ پھر آپ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست میں چار باتیں ہونی چاہیے: تواضع، شفقت، سخاوت اور صحبت صالحین۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جو عارف ہوتا ہے وہ آفتاب کی مانند ہوتا ہے جو تمام عالم پر چمکتا ہے، تمام جہاں جو ہے اس کے نور ولایت سے منور ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے کہ محبت کی آگ سے زیادہ کوئی آگ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ ایک چیز اور اندازہ لگا لیجیے، آفتاب کی مثال دی، تواضع، شفقت، سخاوت، صحبت صالحین میں کہیں یہ نہیں کہا کہ فلاں مذہب، فلاں مکتبہ فکر۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، مسلمان ہیں، شیخ الاسلام ہیں، لیکن چاہے کوئی غیر مسلم آ جائے، چاہے کوئی بد مذہب آ جائے، اس کو دھتکارتے نہیں ہیں، اس کو موقع دیتے آنے تاکہ آئے، بیٹھے، بات کو سنے، صحبت اختیار کرے، اور اگر اللہ توفیق دے تو توبہ کرے۔
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء میں ایک ہیں بابا فرید گنج شمس رحمۃ اللہ علیہ پاک بدن شریف، ان کے خلفاء میں ایک ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہو اگر میں یہ عرض کروں کہ آپ ہندوؤں کو بھی مرید کر لیتے، شیعہ بھی مرید کر لیتے تھے، غیر مذہبی کو مرید کر لیتے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ مرید ہو گیا تو پھر اس کے بعد نور حاصل نہ کر سکے، ہدایت حاصل نہ کر سکے، یہ کیسے؟ اگر پہلی ہی قدم پہ اس کو دھتکار دیا جاتا، نکال دیا جاتا، چل بدتمیز باہر نکل جا، چل گستاخ باہر نکل جا، تو اس کی اصلاح کا جواب کون دے گا؟ اللہ۔ تو چشتیوں ہر سلسلے، ہر خانوادے کا ایک مرکز ہوتا ہے، جیسے سلسلہ قادریہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے، اس کا جو بنیادی مرکز ہے وہ شریعت کی پابندی ہے۔ تو اگر قادری شریعت کی پابندی نہ کرے تو وہ جھوٹا قادری ہے، وہ صرف نام کا قادری ہے۔ چشتیوں کا بنیادی مرکز محبت ہے، اور شریعت کی پابندی بھی محبت کے ساتھ، یہ ان کا بنیادی مرکز ہے۔ اسی لیے ایک شعر ہم بڑے شوق سے پسند بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، کہ کہتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں۔ پھر کہتے ہیں چار چیزیں جو ہیں وہ گوہر نفس، دشمن سے دوستی، اللہ اکبر، دشمن سے دوستی، معاف کرنے کی بات نہیں، معافی تو بہت چھوٹی چیز ہے، دشمن سے دوستی، غربت چھپانا، اپنا دکھ کسی سے نہ کہنا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ اور پیمانہ آپ کا بہت سخت ہے، ارباب اختیار سے ملنا سخت ناپسند۔ خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قصار کرتا ہے، اور مزید سخت سنے ذرا، انسان سنتا ہے تو ایک دفعہ ہل جاتا ہے۔ کہتے ہیں مرید ثابت قدم تو وہ ہے جس سے 20 سال بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ سرزد ہو۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے پیمانے جناب بڑے سخت تھے، آج کل تو نہ وہ مرید رہے اور نہ وہ مرشد رہے۔ سب سے آخر میں آپ کا آخری بیان، اس کے الفاظ پہ غور فرمائیں، آپ کو پتہ چلے گی یہ کیا ہستی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے محبت کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ صرف امن کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اپنی ہستی کی تمام تر پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی ذات ابدی کی تمام تر شان کو آشکار کر دو۔ امن و سلامتی اور دلی مسرت سے توانائی حاصل کر کے انہیں اپنے گرد و پیش میں جہاں بھی جاؤ پھیلا دو۔ چشتی بیٹھا ہو اور اس کے ارد گرد امن و سلامتی نہ پھیلے تو ان لوگوں کی بڑی بدبختی ہے جو اس علاقے کی۔ حق کی شعلہ فشاں آگ بن جاؤ اور محبت کا حسین پھول بن جاؤ، اور امن کا راحت بخش موسم بن جاؤ، اپنے روحانی نور سے جہالت کے اندھیروں کو دور کر دو، اللہ کے سوا کسی سے کبھی مدد کے طلبگار مت بننا، نہ خیرات کے نہ رعایت کے متلاشی ہے، شاہوں کے دربار میں مت جانا، البتہ دروازے پہ آنے والے کسی ضرورت مند، غریب، بیوہ یا یتیم کو نوازنے اور اس کی مدد کرنے سے مت کترانا۔
اور خدمت خلق تمہارا مقصد حیات ہے۔ اسے فرض سمجھتے ہوئے پوری ہمت کے ساتھ نبھانا۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں، انسان کا دل دہلتا ہے سن کے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی کوتاہی پر مجھے تمہارے پیر و مرشد کی حیثیت سے روز قیامت قادر مطلق اللہ کے سامنے اور اپنے سلسلے کے تمام اسلاف کے سامنے شرمندہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو محبت کا پیغام اسی محبت سے بے تحاشا کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان کیا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 90 لاکھ بندہ مسلمان کیا، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے 99 لاکھ مسلمان کیا، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک، جس کو جو سمجھ آیا وہ اس پر ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ حق کی شعلہ فشاں آگ جہاں ہوگی وہاں پہ پھر ایمان ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا